توبہ کے دروازے ہم جیسے گناہگاروں کے لیے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ تمام تعریفیں اور حمد و ثنا اہل بیت محمد کے بعظمت معزز اور کریم خاندان کے لیے، جس کائنات کی تخلیق کا موجب بنے اور جن کی شفاعت کے دروازے ہم جیسے گناہگاروں کے لیے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ برادران اسلام، ہم اپنے آنسوؤں اور زخمی دلوں کے ساتھ فرزند رسول، جگر گوشہ علی و بطول، فرزند ساقی کوثر، راکب دوش نبوت، شہنشاہ عرب و عجم، شافی روز جزا، جوانان جنت کے سردار اور شہیدوں کے سید السردار حسین ابن علی اور ان کے 72 پیاسے جانثاروں کی شہادت کے موقع پر وارث عزاداری امام زمان کی خدمت اقدس اور عالم اسلام کو اپنے خون جگر کے نذرانہ کے ساتھ ہدیہ تعزیت پیش کرتے ہیں۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، جو اسوہ رسول ہے، ہمارا وہ اصول ہے، علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے، حسینیوں کی زندگی عقیدہ و جہاد ہے ہماری داشتگاہ کربلا کربلا شہادتوں کا راستہ، کربلا کربلا سعادتوں کا راستہ، کربلا کربلا درس کربلا کا ہے، خوف بس خدا کا ہے، شہید کربلا کا غم حیات ہے، نجات ہے ہماری یہ جوانیاں، حسین کی قربانیاں۔ جب غازی کا علم لہراتا ہے طاغوت کا دل گھبراتا ہے، بڑھتے رہیں یوں ہی قدم، حیا علی خیر العمل یا امام المنتظر الاجل الاجل۔ دنیا والو، ہم ہیں مصطفیٰ والے، ہم ہیں آل مصطفیٰ والے، ہم ہیں مرتضیٰ والے، ہم ہیں اصحاب باوفا والے اور ہمارے وارث کربلا والے۔ درود پڑھیے اہل بیت محمد کے پاک گھرانے پر۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی ہے، آپ نے سنا ہے نا، نہ یزید کا ستم رہا نہ زیاد کی جفا رہی، تو میں کچھ اس طرح کروں گا کہ ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی ہے، ادھر ہر ایک دان میں زبان باقی ہے۔ عجیب جنگ ہے یہ جنگ کربلا، جس میں ہوا وہ قتل وہی خاندان باقی ہے۔ سبحان اللہ۔ واصف علی واصف بہت عارف شاعر گزرے ہیں، اور ایک ہی شعر میں واصف علی واصف نے پوری یزیدیت کو سمندر بھوت کر دیا۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف، یہی کرامت ہے کربلا کی، یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف، یہی کرامت ہے کربلا کی، شہید کر کے یزید فانی، شہید ہو کر حسین باقی۔ اللہ تعالیٰ سید الشہداء بہت مختصر وقت ہوتا ہے، بہت مختصر، اور ہم خود منتظمین ہیں، جلوس کو ایک شیڈول کے تحت گزارنا ہوتا ہے، 10 یا 12 منٹ۔ لہٰذا مولا توجہ، میں خود کو اتنا صاحب مطالعہ نہیں ہوں، مجھے اپنی کامیابی کا ادراک ہے، مگر میں ان علماء کرام کی تقاریر و تفاسیر سے استفادہ حاصل کرتا ہوں جو باب العلم نجف اشرف اور کریم اہل بیت معصوم قوم کی ذریعے سے علم حاصل کر کے لے کے آتے ہیں۔ لہٰذا مولا توجہ، عقیل الغربی صاحب فرما رہے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ کوفہ والوں نے بہت غداری کی، بے وفائی کی، یقیناً اس میں دو رائے نہیں ہے۔ کوفہ والوں نے جہاں حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی، حسین ابن علی کو اپنے تعاون کا یقین دلایا، مگر وہ کوفہ والے انہوں نے بے وفائی کی۔ قابل مذمت ہی نہیں، قابل نفرت بھی ہے یہ فعل کوفہ والوں کا، مگر تعصب کی عینک اتار کر دیکھیے، جب حسین مدینہ سے خروج کر رہے تھے تو اس وقت کتنے اصحاب رسول مدینہ میں موجود تھے؟ سینکڑوں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں اصحاب رسول مدینہ میں موجود تھے، مگر کسی نے بھی نواسہ رسول کا ساتھ نہ دیا۔ کیا وہ حسین کی عظمت کا ادراک نہیں رکھتے تھے؟ کیا انہوں نے حسین کے نانا سے حسین کی قصیدے نہیں سنے تھے؟ مگر کسی نے بھی، ان اصحاب نے کسی نے بھی حسین کا ساتھ نہ دیا، اس لیے کہ یزید کا خوف تھا، یزید کی طاقت تھی، اس کی حکومت تھی، اس کی لالچ کی وجہ سے وہ صحابے۔ دیکھیے، اگر کوئی انسان اپنا وطن چھوڑ رہا ہوتا ہے تو کتنا پردرد وقت ہوتا ہے۔ اس علاقے کے لوگ جب جو بندہ وطن چھوڑ کے جا رہا ہوتا ہے اس کے پاس آتے ہیں، کیا مصیبت آ گئی، آپ وطن کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ حد ہے، جوانان جنت کا سردار حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے، اور اصحاب رسول خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہے۔ کیا
ان اصحاب کی عزت جان مال محفوظ رہی؟ نہیں. تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ یزید لعین نے پہلے سال آل رسول کا قتل عام کیا، دوسرے سال مکہ پر چڑھائی کی، خانہ کعبہ کے غلاف کو آگ لگائی، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے اور سینکڑوں کی تعداد میں اصحاب رسول کا قتل عام کیا. ان کی مستورات کی عصمت دری کی گئی. کیا وہاں جو مارے گئے اصحاب ان کو کوئی تاریخ یاد کرتی ہے؟ نہیں نہیں. تاریخ آج بھی یاد کرتی ہے ان کربلا کے 72 پیاسے جانثاروں کو، اور بالخصوص شیخ کے شیخر اصغر کو دنیا آج بھی سلام عقیدت پیش کرتی ہے. مگر ان اصحاب کو جو واقع حرہ میں مارے گئے انہیں تاریخ کبھی بھی یاد نہیں کرتی. ایک اور بات غربی صاحب فرما رہے تھے، دیکھیے علماء کرام سے استفادہ حاصل کریں. ہمارے لیے ائمہ ہدیٰ کے بعد حجت ہیں، ہم باب العلم کو ماننے والے ہیں، اور خود باب العلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ہم اللہ کی اس تقسیم پر بے حد راضی ہیں کہ جس نے ہم علم عطا کیا اور ہمارے دشمنوں کو دولت. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. غربی صاحب فرما رہے تھے، لوگ کہتے ہیں علی شجاع اور حسین صابر. یقیناً علی سے بڑا شجاع کوئی نہیں ہے. فاتح خیبر و سیف ذوالفقار ہیں. اسلام کی سب سے جتنی بھی جنگیں ہوئیں یہ مولا علی کی تلوار سے ہی فتوحات ان کا ہوا. مولا علی تشریف لے جانے والے میں سے نہیں تھے. تو عرض کر رہا ہوں حسین صابر ہیں، لیکن حسین سے بڑا غربی صاحب فرماتے ہیں شجاع کوئی نہیں ہے. آج بھی 1400 سال گزر جانے کے بعد حسین اور کربلا ایک ایسی خوف اور دہشت ہے. بڑے بڑے اسلامی ملکوں میں حسین کا نام لینے پہ پابندی ہے. وہ ڈرتے ہیں کہ حسین اور کربلا کا نام اگر ہمارے ملکوں میں آ گیا تو ہم اپنے محلوں میں سکون سے نہیں بیٹھ سکیں گے. دیکھیے کل مسقط میں جو واقعہ ہوا کسی غیر اسلامی ملک میں نہیں ہوا. مسقط ایک اسلامی ملک ہے جہاں مجلس اعلیٰ میں دہشت گردی ہوئی ہے. کافی تعداد میں شہداء پاکستان کے بھی شہداء ہوئے ہیں. افسوس ہے شہید باقر صدر فرماتے ہیں حسین اور کربلا تو ایسے نام ہیں کہ جنہوں نے حریت کی شمع مسلمانوں کی صدیوں کی سیاہ تاریخ میں جلا رکھی ہے. اور آج بھی غزوہ کربلا کو ہم بھول جائیں ہم کیسے حسینی ہیں. اگر فلسطین کے نہتے مسلمانوں کو ہم بھول جائیں اور اسرائیل اور امریکہ کی مذمت نہ کریں تو یہ ہمارے جلوس کسی کام کے نہیں ہیں. آج بھی ہم دنیا کے سب سے بڑے ظالم جابر فاسق فاجر اسرائیل اور امریکہ کو مذمت کرتے ہیں. ہم کربلا کے راہی ہیں. ہمارا رہبر حسین ابن علی ہے اور علی ابن ابی طالب نے وقت اخیر جب آخری وصیت فرمائی حسن حسین سے یہی فرمایا بیٹا کبھی بھی ظالم کا ساتھ نہ دینا، ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دینا. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہاں گئی وہ 35 ملکوں کی فوج، کہاں گیا وہ ہمارا سپہ سالار، کہاں گئے وہ حرمین شریفین. انہیں فلسطینی بچوں کی چیخوں کی آوازیں سنائی نہیں دے رہی. عزیزان گرامی بہت مختصر وقت ہوتا ہے. میں چاہوں میں تو پروفیشنل تو مقرر نہیں ہوں مگر پھر بھی 10 یا 12 منٹ میں بہت کچھ کہنے کے دل کرتا ہے مگر ٹائم بہت کم ہے. عزیزان گرامی آج ایک بار پھر حسین ابن علی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے نکلے ہیں. اس حسین ابن علی کو کہ جس نے کربلا کے لب و دب صحرا میں ظالم کے خلاف ایسی جہاد کی کہ تاریخ کبھی نہیں بھول سکے گی. اسی لیے شعر کہتا ہے محتاج تو نہیں رہا تاریخ کا حسین، تاریخ تیرے ذکر کی محتاج ہو گئی. دیکھیے حسین ابن علی نے کربلا کی معرفت اور شناخت بے حد ضروری ہے. اور خود امام علی مقام نے اپنی تحریک کا مقصد اور معرفت ہر جگہ اور روڈ پر ارشاد فرمائی. آپ کو یاد ہوگا مدینہ سے روانگی کے وقت اپنے بھائی محمد حنفیہ سے یہی فرمایا نا کہ میں کسی حکومت کے لیے نہیں، کسی جاہ و جلال کے لیے نہیں، جنگ و جدل کے لیے قیام نہیں کرا. میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں، امر بالمعروف کے لیے نکلا ہوں، نہی عن المنکر کے لیے نکلا ہوں. کیونکہ یزید نے قبانگے دو کہا تھا، نہ بلا نہ کوئی نبی آیا، نہ کوئی فرشتہ آیا، نہ جبریل آیا ہے. سب بنی ہاشم نے اپنے اقتدار کے لیے ڈھونڈ رچایا ہے. اگر حسین اس وقت قیام نہ فرماتے تو آج نہ اذانیں ہوتی، نہ مصلے ہوتے، نہ نمازیں ہوتی. عزیزان گرامی روز عاشور حسین ابن علی نے جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ بھی اہتمام حجت کے لیے تھا کہ کل یہ لوگ یہ نہ کہہ سکیں ہمیں پہچان ہی نہ ہو سکی، ہم تو حسین کو پہچان ہی نہ سکے. فوج اشکیا سے مخاطب ہو کر
امام حسین فرماتے ہیں اے بنی امیہ کے گماشتو ظالمو جابرو اپنے گریبانوں میں جھانکو، کیا میں تمہاری نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں؟ کہ حضرت امیر حمزہ میرے باپ کے چچا نہ تھے؟ کہ حضرت جعفر طیار میرے چچا نہ تھے؟ کیا تم نے رسول اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا کہ حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں؟ کیا تمہیں تلواروں سے میرا استقبال کرنا چاہیے؟ یقین نہ ہے تو جابر بن عبداللہ انصاری سے پوچھو، زید بن ارقم سے پوچھو، انس بن مالک سے پوچھو، ابو سعید حضری سے پوچھو۔ حسین فرماتے ہیں تمہیں میرا ادراک نہیں ہے، اس لیے کہ یزید نے اپنے حرام مال سے فقط تھوڑا سا حصہ تمہیں دیا ہے تاکہ تم ذلت کی زندگی بسر کر سکو، مگر تم کیا سمجھتے ہو کہ مجھ جیسا اس جیسے کی قیامت تک بیعت نہیں کر سکتا؟ اسی لیے شہر کہتے دیکھیں واقعہ کربلا کے بعد جتنے ائمہ خدا آئے، کسی بنی امیہ و بنی عباس کے جتنی بھی ظالم و جابر حکمران آئے، مگر کسی نے بھی آل رسول سے بیعت کرنے کا مطالبہ نہ کیا۔ کیوں؟ اٹھا سکا نہ کوئی پھر سوال بیعت کا، اٹھا سکا نہ کوئی پھر سوال بیعت کا، جیا گیا تھا کچھ ایسا جواب مقتل میں۔ پڑھیے محمد و آل محمد کا۔ عزیزان گرامی، بظاہر بنی امیہ کے گماشتوں نے روز عاشور اپنی فتح کا جلوس نکالا، کوفہ و شام کی طرف روانہ ہوئے، مگر یہ جلوس ان کی شکست اور ذلت اور رسوائی کا باعث بنا۔ عزاداران سید الشہداء، ان بیویوں کے سروں سے چادریں کھینچی گئیں، نبی کی بیٹیوں کی، سورۃ نساء اور سورہ نور جس گھر کا فخر تھا، باقر و سجاد کے گلے میں توق اور ہاتھوں میں زنجیر پہنائے گئے، معصوم سکینہ کے رخساروں پر تماچے مارے گئے، مگر غربی صاحب فرماتے ہیں اس خاندان کی کریمی کے لیے یہی کافی ہے کہ انہوں نے زندان خانوں کو عبادت خانوں میں بدل دیا، زنجیروں کو اپنی سانسوں کا اتنا عادی بنایا کہ بعد شہادت کی وہ زنجیر ان کے پاک وجودوں سے لیٹر نہ ہو سکے۔ تماچے سہنے والے رخسار نور توحید سے مزید منور ہو گئے۔ عزاداران سید الشہداء، علی کی بیٹی جب دربار یزید میں پہنچتی ہے، جب مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، علی کی بیٹی ایک زخمی شہری کی طرف گرج رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ خطبہ کوفے سے ہو رہا ہے اور دینے والا دربار یزید میں موجود ہے۔ یزید کو جھٹلانا کبھی اس کے بس میں تھا ہی نہیں۔ دیکھیے عزاداران سید الشہداء، ہم دنیا کو یہی بتاتے ہیں کہ ہمارے جوان دنیا سے چلے جاتے ہیں، ہمارے والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں، کبھی ہم نے ان کا 1 2 3 سال کا غم کیا نہیں، بھول جاتے ہیں ہم۔ یہ کیسا ہو، یہ کیسی انوکھی جنگ تھی کہ جس میں بغیر شکست کھانے والے ایک مظلوم اور بے کس کی فتح کا نغارہ آج دنیا عالم میں بجایا جا رہا ہے، اور بظاہر فتح پانے والے ابو سفیان کے پوتے کی قبر تک کا نشان باقی نہ رہا۔ یہ کیسی داستان غم ہے کہ جس کی جابیت اور کشش میں 1400 سال گزر جانے کے باوجود ذرا برابر فرق نہ آیا۔ یہ کون سا عالم سے نرالا پیاسا تھا کہ جس کے غم میں بہو آنسوؤں کو اگر اکٹھا کیا جائے تو ایک درائے فراق نہیں ٹھاٹھے مارتا سمندر بن جائے۔ دیکھیے دنیا والوں، نرم مسلح اور پرسکون عبادت گواؤں نے نماز پڑھنا اور بات ہے، تپتی ریت پر زیر خنجر سجدہ ادا کرنا اور بات ہے، دنیا والوں گلدستہ مسجد میں اذان دینا اور بات ہے، لوگے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کرنا اور بات ہے، دنیا والوں خلوت میں تسبیح و مناجات پڑھنا اور بات ہے، برستے تیروں میں ذکر الہی کرنا اور بات ہے۔ پھر آج حق کے لیے جان کو فدا کرے کوئی، پھر آؤ حق کے لیے جان کو فدا کرے کوئی، فضا بھی جھوم اٹھے جھوم وفا کرے کوئی۔ نماز 1400 سالوں سے انتظار میں ہے، حسین کی طرح مجھ کو ادا کرے کوئی۔ آخری مصیبت کا جملہ یقین کریں، میرا دل تڑپتا ہے اپنے جد بزرگوار کا ذکر کرتا رہوں، میں آپ کا عزیز ہوں، طالب علم ہوں، مگر آخری جملہ کیونکہ وقت بہت شارٹ ہے۔ دیکھیے نماز جماعت بھی ہونی ہے، اور نماز دیکھیے جتنی بھی ہمارے یہ علم ہیں، یہ تعزیے ہیں، تابوت ہیں، یہ سب شفیع ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہیں، مگر حسین کا آخری سجدہ سب سے بڑی قیمتی شفیع ہے۔ نماز کو کبھی حقیر نہ سمجھنا، سجدے میں سر، گلے پہ خنجر اور 3 دن کی پیاس، ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد۔ عزیزو آخری مصیبت کا جملہ،
سید الساجدین علی زین العابدین، درود پڑھیے محمد و آل محمد کا۔ سید الساجدین 11 محرم کو جب مقتل کی طرف اپنے مقتولین اور شہداء کو ودا کرتے ہوئے جب سید الساجدین کوفہ و شام کی طرف روانہ ہونے لگتے ہیں، سید الساجدین تمام شہداء پر گریہوزاری کرتے ہیں، مگر جب آخر میں اپنے بابا کی لاش پہ آتے ہیں، سید الساجدین تڑپ کر روتے ہیں۔ فوج اشقیاء سے مخاطب ہو کر علی زین العابدین فرماتے ہیں، اے بنی امیہ کے گماشتو، اے ظالموں، اے جابرو، آب زمزم کے مالک کو، کوثر کے وارث کو تم نے پیتے دریا کے کنارے پیاسا مار دیا۔ ازادارو یہ سید الساجدین جب مدینہ میں گریوں کا کہا کرتے، آپ ایک صحابی تھا منہال، آپ سے کہتا مولا مرنے والے کے ساتھ انسان مر تو نہیں جاتا، اب گریہ کم کرو، رونا کم کرو۔ پتہ ہے سید الساجدین نے کیا جواب دیا؟ منہال تو نے انصاف نہیں کیا، یعقوب کا ایک یوسف اس سے بچھڑا، ساری زندگی وہ گریہ کرتا رہا، کربلا میں میرے کتنے یوسف مارے گئے، میں کیسے بھول جاؤں اپنے 6 ماہ کے شیر رکھ کر کے گلے میں لگنے والے تیر کو، میں کیسے بھول جاؤں اپنے یتیم چچا کے بیٹے قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو، میں کیسے بھول جاؤں ہم سکلے پیغمبر اکبر جیسے جوان بھیا کے سینے میں لگنے والی بچی کو، میں کیسے بھول جاؤں اپنے چچا پاس کے کٹے ہوئے بالوں کو، میں کیسے بھول جاؤں اپنے بابا کے آخری استغاثہ، پیاسے لبوں سے جاری ہونے والا استغاثہ، حل من ناصر ینصرنا، میں کیسے بھول جاؤں شام غریبہ میں لگنے والی آگ کو، اس دھوئیں کو، اور اس دھوئیں میں اپنی پھوپھیوں کی الحافظ والعبیر کی صداؤں کو۔ یہ سید الساجدین